آنکھوں کی کمزوری کی عام وجوہات جو سب بتاتے ہیں: زیادہ موبائل کمپیوٹر کا استعمال، نیند پوری نہ ہونا، روشنی کی کمی یا بہت تیز روشنی میں پڑنا، غلط یا کمزور غذائیں کھانا۔ وٹامن اے، سی، ای اور اومیگا 3 کی کمی بھی نظر کو کمزور کرتی ہے۔ آنکھوں کی بیماری موروثی بھی ہو سکتی ہے۔ یہ تو وجوہات ہو گئی ہیں، لیکن اب اس کا علاج میں بعد میں بتاؤں گی۔ پہلے ایک خاص وجہ بتاتی ہوں جو میں نے غور کی ہے کہ آنکھوں کی کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو 2.5 سال کی عمر سے ہی اسکول میں ڈال دیتے ہیں، جبکہ 2.5 سال کی عمر جو ہوتی ہے وہ ان کی نیند پوری کرنے کی عمر ہوتی ہے۔ لیکن یہ یورپین کنٹریز میں جب سے یہ آیا کہ 2.5 سال کی عمر میں بچے کو داخل کروا دو، تو یہ لوگوں نے شعار اپنا لیا۔ حالانکہ اسلامی حساب سے بھی 4 سال 4 مہینے کا جب بچہ ہو جائے، جب بسم اللہ ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے بچے کو کم سے کم جب 5ویں سال میں لگ جائے تب اس کی تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ کہ جب ہم بچے کو داخل کرواتے ہیں، یہ پرائیویٹ اسکولوں کا ایسا شوق اٹھا ہوا ہے والدین میں کہ وہ صرف پرائیویٹ اسکول ہونا چاہیے۔ اب پرائیویٹ اسکول چاہے 120 گز کے گھر میں بنا ہوا ہے، چاہے 60 گز کے گھر میں بنا ہوا ہے، اس بات سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی ہے کہ ہر غریب اور ہر امیر کے ذہن میں یہ ہے کہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی اچھی ہوتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، پڑھائی تو تقریباً سب جگہ ہی اچھی ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے کہ آپ بہت بڑے پرائیویٹ اسکول میں ڈلوائیں، تو آپ اتنے چھوٹے جو 60 گز اور 120 گز کے گھر میں بنے ہوئے ہیں ان اسکولوں میں بھی نہ ڈلوائیں۔ ان سے بہت زیادہ بہتر گورنمنٹ اسکول ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مجھے خیر یہ نہیں ہے کہ آپ گورنمنٹ میں ڈلوائیں یا پرائیویٹ میں ڈلوائیں، وہ آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ڈلوا دیجئے پرائیویٹ اسکول میں، ورنہ آپ گورنمنٹ میں ہی ڈلوائیے، کیونکہ گورنمنٹ کے اسکول زیادہ تر بڑے ہوتے ہیں، ان میں ہوا روشنی کا انتظام ہوتا ہے۔ لائٹ بے شک نہ ہو، کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، تو یہ ایشو تو بے شک رہیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی جو ہمارے لیے بہترین نعمت دی ہے، اس کو یہ چھوٹے اسکولوں میں جا کے اس نعمت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ پھر بچے کو فزیکل ایکٹیویٹی کا بھی موقع نہیں ملتا ہے، وہ اپنے جسمانی طور پہ صحیح کھیل کود نہیں سکتا ہے۔ تو اتنے چھوٹے اسکولوں میں وہ ایک ہی سیٹ پہ بیٹھے جھکے اپنی جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے تو اس میں کمزور پڑ جاتا ہے، خاص کر آنکھوں کے معاملے میں۔ آپ کبھی غور کیجئے گا جا کے گورنمنٹ اسکولوں میں، آپ کو اگر 300 بچے ہیں تو شاید 10 بچے ایسے مل جائیں جو چشمہ لگاتے ہوں گے، لیکن آپ پرائیویٹ اسکول میں اگر جائیں گے تو آپ کو زیادہ تر بچے ایسے ملیں گے، خاص کر وہ اسکول جو 60 گز کے یا 120 گز کے، کیونکہ ان میں نہ کھڑکیوں کا انتظام ہوتا ہے، نہ ان میں روشنی کا انتظام ہوتا ہے، نہ ان میں کوئی ایسا میدان ہوتا ہے کہ جس میں بچے چاہے آدھے گھنٹے کے لیے نکلیں اور کچھ کھیل لیں۔ وہ بلکہ بریک بھی بہت تھوڑا سا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کو سنبھالنے کے لیے بہت پریشانی ہوتی ہے، تو وہ اس کا حل یہ نکالتے ہیں کہ بریک ہی چھوٹا سا رکھ دو۔ تو اب آپ لوگوں نے یقیناً کسی نے بھی اس بات پر غور نہیں کیا ہوگا، لیکن میں نے کیا، اس لیے کہ میں خود ٹیچنگ سے وابستہ ہوں اور میں بچوں کی ہر ایکٹیویٹی پہ نظر رکھتی ہوں۔ میں گورنمنٹ اسکول میں نے جو سروے کیا تو میں نے اکثر اسکولوں میں دیکھا کہ وہاں میدان ہیں بڑے، تو وہ بچے چاہے غریب کے بچے ہیں، لیکن آپ یقین کریں اتنا کھیل کود کرتے ہیں، اتنا جب سے ہاف ٹائم ہوتا ہے ویسے ہی وہ ایسا میدان میں بھاگتے دوڑتے ہیں، اچھل کود کرتے ہیں، الٹ پلٹ ہوتے ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیے ان کی جسمانی ورزش کھل کے ہو رہی ہے، تو ان کا جسم کا ایک حصہ کیوں نہیں بڑھے گا اور کیوں نہیں صحت مند ہوگا، کیونکہ ان کے خون کی روانی بھی اچھی ہو رہی ہے۔ اور اب آپ آ جائیں یہیں چھوٹے اسکولوں میں جو پرائیویٹ کے نام پہ کھلے ہوئے ہیں، اور اول تو مجھے ان کی ایجوکیشن بھی پسند نہیں آتی ہے، کیونکہ ایجوکیشن کے نام پہ وہ صرف بزنس کر رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، اور بڑے اسکول بھی تقریباً یہی کر رہے ہیں کہ وہ بزنس ہی کر رہے ہیں۔ لیکن ہاں، ان میں یہ تھوڑا بہت کہہ سکتی ہوں کہ وہ بچوں کو کم سے کم ان کی ایکٹیویٹی کا خیال رکھتے ہیں، بہت ساری ان میں ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں جو بچے کی شخصیت میں نکھار لاتی ہیں، لیکن وہ چیز ہم افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ جہاں یہ ایسا کچھ ہوتا ہے وہاں آپ بہت زیادہ سمجھ لیں ایک غریب آدمی کا جو گھر کا پورا خرچہ آرام سے 4 بچوں کو پال لینا، اتنی تو ان کی ایک بچے کی فیس ہوتی ہے۔ تو اب آپ ہی بتائیے کہ وہ ہم سب تو افورڈ نہیں کر سکتے ہے نا۔ تو گورنمنٹ اسکول بہتر ہیں، اور دوسری بات یہ یا بڑے اسکول کم سے کم جہاں مقصد یہ ہے کہ روشنی کا انتظام اچھا ہو، جہاں بچوں کو سورج کی روشنی مل سکے۔ تو یہ تو ہو گئی وجوہات۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں علاج کی طرف۔ تو اس کا بہترین علاج جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور سب کو ہی معلوم ہے، بادام، سونف، مصری اور دکنی مرچ۔ اس کی تعداد یہ ہونی چاہیے کہ جتنے بادام ہوں اس کی ڈبل سونف ہونی چاہیے۔ اگر 50 گرام بادام ہیں
تو 100 گرام سونف ہونی چاہیے، 50 گرام مصری ہونی چاہیے اور 10 گرام دکنی مرچ۔ اور اگر دکنی مرچ اصل میں اس میں تیزی ہوتی ہے، اگر برداشت کر سکیں تو دکنی مرچ 20 گرام بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ چاروں ملا کے پیس کے رکھ لیں ایک ہفتے کا، ایک ہفتے کے بعد ختم ہو جائے تو پھر دوبارہ ملا لیں۔ سونف بہت زیادہ فائدہ مند ہے دماغ کے لیے اور آنکھوں کے لیے، اس لیے سونف کی مقدار بادام سے ڈبل ہی ہونی چاہیے۔ اور کوشش کرنی چاہیے کہ بچوں کی آنکھیں شروع سے ہی ہر 6 مہینے نہیں تو سال میں ایک دفعہ ضرور ٹیسٹ کروائیں، وہ ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، کچھ جو بچوں کو بھی عادت ڈالنی چاہیے، خود مائیں بھی پڑھیں۔ اور سب سے آسان چھوٹی سی دعا ہے اللہم متعینی بسمعی و بصری۔ اور اس کے علاوہ سورہ قدر بھی ہے جو 7 مرتبہ پڑھ کے اپنی انگلیوں پہ پھونکیں اور اس کو آنکھوں پہ پھیر لیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری دعائیں ہیں۔